الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ لاس اینجلس کو صفحہ ہستی سے مٹنے کے لیے 1.5 سال کا وقت، ہزاروں طیاروں اور ٹنوں میزائلوں کی ضرورت نہیں پڑی، بس اللہ کا ارادہ کرنا ہی کافی ہوا اور کن کہا تو فیکون ہو گیا۔ طاقت، قوت، حفاظت اور بلا کی شوکت رکھنے والا علاقہ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ نہ کوئی پستول اٹھانی پڑی، نہ ہی بندوق، نہ ہی فائرنگ ہوئی، نہ بم دھماکہ، نہ توپ چلی، نہ کوئی میزائل۔ اربوں کھربوں ڈالروں کا نقصان ہو گیا۔ امریکہ کا رنگین ترین شہر غزہ بن گیا۔ امریکہ کی شہر لاس اینجلس میں قیامت خیز آگ نے تباہی مچا دی۔ آگ میں اربوں ڈالروں کی مالیت کی عمارت، گھر اور بڑے بڑے ولاس جل کر خاک ہو گئے۔ بس ہوا چلتی ہے اور آگ پھیلتی ہے، گھر، عمارتیں، گاڑی سب جل کر خاک ہو رہے۔ بڑے بڑے ہالی ووڈ فلم اسٹار کے محل نما گھر بھی اس میں جل گئے۔ 10 ایکڑ سے شروع ہونے والی آگ 3000 ایکڑ جلا چکی ہے اور مستقل پھیل رہی ہے۔ 2 دن ہو گئے، آگ نہیں بجھ پا رہی، یا کوئی جنگ نہیں ہو رہی، مگر غزہ کی تباہی میں شریک امریکہ کبھی 47,000 شہداء کے اہل خانہ کی آہ کو نہیں سمجھ سکتا۔ مظلوم مسلمان کی آہ کب، کہاں، کیسے جا کر اثر کرتی ہے، اس کو اہل ایمان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ صرف امریکہ ہی نہیں، دنیا میں تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں، ویلاس امریکہ جیسے ملک میں سب سے محفوظ گھر ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔